نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورہ آل عمران کی 16ویں آیت سے شروع کر رہے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور آپ کو اور عمل کرنے اور آپ کو بھی عمل اور سننے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ پاک فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. جو لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور آخرت میں ہمیں عذاب سے بچا لیجئے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں الصابرین والصادقین، وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، والقانتین، اور حکم بجا لانے والے ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور گناہ بخشوانے والے پچھلی رات میں. یہ جو دعا لوگ دنیا اور آخرت کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں، تو ان میں صفات کون کون سی ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہوں گے. اور صدق صادق اس آدمی کو کہتے ہیں کہ وہ سچا آدمی ہو، کسی بات میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہو، کاروبار میں بھی، عام زندگی میں بھی کوئی بات وہ غلط اور جھوٹی نہ کہتا ہو، جھوٹا آدمی نہ ہوگا، وہ سچا آدمی ہوگا دل سے اور ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی. والقانتین، اور حکم بجانے والا ہوگا، جو اللہ کے حکموں کو مانے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا،
تو یہ حکم ماننے والا ہے، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو یا بازاری زندگی ہو، تجارت ہو، معاشرت ہو، یا لوگوں سے لین دین کے دفتروں میں، جہاں کہیں بھی وہ کام کرتا ہو، وہ حکم یعنی اللہ کا حکم بجا لانے والا ہو۔ والمنفقین، اور اس کے ساتھ اس کو اللہ پاک نے جو یعنی پیسے اور دولت عطا فرمائی ہے حلال مال کی، تو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں۔ اور یعنی ایک خصوصیت یہ بھی ہے والمستغفرین بالاسحار، اور گناہ بخشواتے ہیں یعنی پچھلی رات میں۔ وہ رات کو اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اٹھے، اگر نہ اٹھ سکے تو نماز پڑھ کے پھر اشراق تک بیٹھے رہتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ صبح کی اذان کے بعد سحر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت سے لے کے یہ جو سورج نکلنے تک اس کو اسحار کا لفظ بولا گیا ہے، اور اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے، ذکر اذکار بہت کرتا ہے، اور یعنی استغفار بہت پڑھتا ہے، اپنی گناہوں پہ معافی مانگتا ہے۔ اور یہ یعنی قبولیت دعا کا بہت صحیح وقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت یعنی جو آخری وقت سحری کا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ آخری آسمان پر اپنے حیثیت کے مطابق اترتے ہیں، اور پھر جو بندے بھی دعا کرتے ہیں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شاہد اللہ، اور اللہ نے گواہی دی، کس بات کی؟ اس بات کی، انہ لا الہ الا ہوا، کہ کسی کی عبادت نہیں اس کے سوا، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی فرما دیا، والملائکۃ، اور ملائکہ یعنی جو ہے وہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور یہ جو جن کو علم دیا گیا ہے، یہ جو صحیح راسخ العقیدہ عالم ہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب میں تھے اس وقت بھی وہ کرتے تھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب ہیں وہ بھی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ قائما بالقسط، اور وہی حاکم اور انصاف کا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتے، اور اللہ کی حاکمیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے انصاف کرنے پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کریں گے قیامت میں بھی۔ گو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے یعنی کسی کو جنت میں بھیج سکتا ہے اور کسی کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، چاہے جس نے جتنی بھی اچھے اعمال کیے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں فرمائیں گے، چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، یا جس فرقے سے بھی تعلق ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق اور سچ فیصلہ فرمائیں گے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے یعنی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ غالب ہے، اس بات پر یعنی اس کا زور چلتا ہے کہ سب مخلوق کو یہ نافرمانی میں پکڑ کر ان کو عذاب دے دنیا میں ہی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنی حکمت کی وجہ سے لوگوں کو ایک وقت معین دیا ہے موت تک، اور اس وقت تک ان کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک یعنی اگر کوئی موت تک غلط کاموں پہ یعنی اڑا ہوا ہے اور وہ کر رہا ہے، یا کفر پر اڑا ہوا ہے اور وہ کر رہا ہے، تو موت کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پکڑیں گے، لیکن اس دنیا میں لوگوں کو وہ چھوٹ دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے اللہ کے ہاں سو یہی مسلمانی حکم برداری ہے۔
اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے ہم گردن نہاد ہو جائے، یعنی سر تسلیم خم کر دے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات بھیجے ہیں، چاہے وہ یعنی ایک عبادت کرنے کے ہیں یا کسی چیز سے منع کرنے کے ہیں، یعنی وہ سب وہ مانتا ہے، اس میں کوئی بھی دل میں کوئی بھی کدورت نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے حکم ماننے میں، اور وہ خندہ پیشانی سے اس کو مانتا ہے، تو اس کو یعنی مسلمان کہتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور مخالف نہیں ہوئے کتاب والے، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر جب ان کو معلوم ہو چکا، یعنی جب اہل کتاب میں سے کوئی بھی اس وقت تک اختلاف انہوں نے نہیں کیا جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آیا، یعنی تورات آ گیا، اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اس میں ہیلے ولجے اور اپنی اپنی طرف آیاتوں کو موڑنے کا طریقہ ایجاد کیا، اور اسی طریقے سے وہ شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا کہ اس بات سے تو یہ یعنی مشتبہات میں پڑ گئے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورت کے پہلے رکوع میں فرمایا تھا کہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مشتبہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جو صحیح علم والے اور راسخ العقیدہ عالم ہیں تو وہ یعنی اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر جب ان کو معلوم ہو چکا، یعنی جب علم ان کے پاس آ گیا، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد اور حسد سے، یعنی ضد اور عناد کی وجہ سے ایک فرقے نے ایک کام کیا تو دوسرے نے ان کے مقابلے میں اور قسم کی چیز ایجاد کر لی کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی آ جائیں اور ہم بھی پیسے کمانے والے بن جائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی مذاہب بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے یعنی اپنا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو راغب کرتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر ان سے پیسے بٹورتے ہیں، دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہیں، اور ضد اس وجہ سے کہ عزت، ایک قبیلے کی عزت ہے دوسرے قبیلے کی عزت ہے۔ تو یہ ابو جہل واضح واشگاف الفاظ میں کہا کرتا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن میں اس وجہ سے ایمان نہیں لاتا کہ ان کا اور ہمارا قبیلہ ایک دوسرے سے اوپر ہوتا رہا۔ اب ایسا وقت آیا ہے کہ یہ برابر سر برابر ہیں، یعنی ہمارا قبیلہ اور ان کا قبیلہ برابر سر برابر ہے عزت اور تکریم میں، لیکن اگر ہم ان کی نبوت کو مان لیں تو پھر ہمارے قبیلے کے اوپر ان کی قبیلے کی فوقیت ہو جائے گی، لہٰذا اس وجہ سے میں نہیں مانتا۔ تو یہ وہ ضد ہے، حسد ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ مانتے نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہر کسی سے حساب کتاب لیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔